رکو ذرا صبر کرو، اچھا تجھے بتاتے ہیں. تیسری دفعہ آپ کی تشریف لال ہونے لگی ہے، ہاں علمی طریقے پہ، اور یہ بڑے لیول کی لال ہونے لگی ہے. ہاں جی دیکھتے ہیں تشریف کس کی لال ہوتی ہے. اس موضوع پر ہم کلپ بنانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ مرزا نے خود یہ جملہ بول دیا، اس لیے ہمارے اس کلپ سے مرزا کے شاگرد اگر ناراض ہوتے ہیں تو یہ انصاف نہیں ہوگا. اس موضوع سے متعلق ہماری ویڈیوز پر کئی سارے کومنٹس آئے. ایک کومنٹس ہم ڈسپلے کرا رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب مرزا کوئی چول مارنے لگتا ہے تو اپنی تشریف کو حرکت دیتا ہے. تو اس حوالے سے ہم چند ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے کہ واقعی ان کی یہ بات درست ہے یا نہیں، اور تشریف کس کی لال ہوگی یہ فیصلہ بھی آپ خود کر لیں گے. ایک دفعہ ہم پھر واضح کر دیں کہ اس موضوع پر ہمارا ارادہ نہیں تھا کلپ بنانے کا، لیکن مرزا نے چونکہ تازہ ویڈیو میں یہ جملہ خود بولا ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں بھی اس حوالے سے کلپ بنانا پڑ رہا ہے. اور اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے چند ہزار کے پیچھے ساروں کو مروا دینا ہے. قرآن میں سورہ النساء میں ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا، اگر اس نے تمہارا کوئی بندہ مار دیا تو تم نے اس کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی، پھر معاہدے کو آپ نے فالو کر کے نارمز کے ذریعے لے کے معاملے کو چلنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 90 جو مرزا نے ڈسپلے کرائی ہے، اس کے اندر یہ مضمون بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی کافر قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور وہ تمہارا بندہ مار دے تو بھی ان پر چڑھائی نہیں کرنی. اس قسم کی بات، یہ مضمون اس آیت کے اندر نہیں ہے، اور پورے قرآن میں کہیں بھی اس قسم کی بات نہیں ہے. تو مرزا نے قرآن کا نام لے کر اتنی بڑی چول ماری ہے اور تشریف اٹھا کر اپنی تشریف لال بھی کروا لی. کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن کیا ہے؟ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ چونکہ سورہ التوبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی لے کر ایک ننگی تلوار کی شکل میں نازل ہوئی ہے، تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہو سکتی تھی. مستدرک حاکم کی یہ روایت جس کے متعلق مرزا کہہ رہا ہے صحیح سند کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن زکریا بن دینار، اور یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے. مرزا کے ہی محدث اعظم علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں 356 نمبر روایت کے تحت اس راوی کے بارے میں لکھا کہ محمد بن زکریا بن دینار غلابی معروف بالوضع، یعنی یہ راوی حدیثیں گھڑنے میں مشہور ہے. تو جس سند کے اندر ایسا راوی ہو اس سند کو صحیح کہنا یہ مرزا کی بہت بڑی چول ہے، اور یہ چول مرزا نے تشریف اٹھا کر ماری ہے. تو آپ فیصلہ خود کریں کہ علمی طریقے سے تشریف کس کی لال ہوئی ہے. بلکہ امام حنیفہ جو ہیں وہ پوتا شاگرد ہیں امام مالک کے ایک اعتبار سے. اس کا تو اہل حدیث نے بھی مذاق اڑایا. صرف میرے بکس میں حنفیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو اہل حدیث کل تک امام حنیفہ کو نیفا کہتے تھے، ٹھیک ہے، تو آج ہمارے بکس میں جی کہتے ہیں جی نہیں اتنا جاہل ہے، وہ کہتا ہے جی امام مالک کے پوتا شاگرد ہے. جی امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد، انہوں نے امام مالک سے حدیثیں لکھی ہیں، اور امام حنیفہ نے اپنے اس شاگرد سے وہ حدیثیں لی ہیں. تو وہ استادی اور شاگردگی کے معاملے میں اس طرح چین محدثین کے ہاں چلتی ہے، یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. مرزا کی بات کا حاصل یہ ہے کہ امام مالک سے حدیثیں لکھی امام محمد نے، امام محمد سے حدیثیں لیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جبکہ یہ بہت بڑی چول ہے، اس کا دنیا جہان کی کسی کتاب سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اور مرزا نے یہ چول تشریف اٹھا کر ماری ہے، اور پوری ڈٹائی کے ساتھ یہ چول ماری ہے. پہلے بھی مرزا یہ جھوٹ بول چکا تھا، لیکن متوجہ کرنے کے باوجود مرزا اپنے اس جھوٹ پر اب تک قائم ہے. مرزا نے اس جھوٹ سے اب تک رجوع نہیں کیا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو حدیثیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے لکھ کر آئے تھے، وہ حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد سے لیں، ان سے لکھی. یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان سے حدیثیں لکھ کر آئے تھے. تو پھر امام محمد سے وہ حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے لکھ لیں، ان سے وہ حدیثیں کیسے لے لیں. بہرحال اب ہم فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ تشریف کس کی لال ہوئی ہے علمی طریقے سے، اور کتنے لیول کی لال ہوئی ہے. بوسر کی حدیث لی ہے. بوسر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نام اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی. جتنا یہ ظالم شخص تھا، جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ وہ بندہ ہے بوسر ابن ابی ارطا.
اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتابیں اور بصر کا تعارف دیکھیں۔ مرزا نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہاں جھوٹ بولا ہے، چول ماری ہے، صحابی رسول پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ بصر بن ابی ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزا صحابی مانتا ہے، صحابی ماننے کے بعد پھر اس نے الزام لگایا کہ جی محدثین کا اتفاق ہے کہ ان کے نام اعمال میں ایک رتی نیکی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا بس۔ یعنی انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نہ نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی صدقہ کیا وغیرہ وغیرہ، کوئی نیکی نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نام اعمال کسی کا جھانک کر دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا مرزے کا یہ عقیدہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ محدثین پر مرزے نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، محدثین نے کہاں لکھی ہے یہ بات کہ ان کے نام اعمال میں ایک رتی نیکی نہیں ہے؟ یہ جملہ تو ہم کسی بڑے سے بڑے گناہ گار مومن کے لیے، جو شرابی ہو، قاتل ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، جو مرضی ہو، اس کے لیے ہم نہیں بول سکتے کہ اس کے نام اعمال میں ایک رتی نیکی نہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں کتنی نہیں ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو جو جملہ آج کے کسی بڑے سے بڑے گناہ گار مومن کے لیے ہم نہیں بول سکتے، یہ جملہ مرزا نے صحابی رسول کے متعلق بولا ہے اور غلاظت بکی ہے، بھونک ماری ہے۔ پھر اسی صحابی پر مرزا نے ایک اور جھوٹا الزام لگایا کہ جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے۔ بھی کہاں لکھی ہے یہ بات؟ کس کتاب میں اس کا ثبوت ہے؟ آج تک مرزا اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ جبکہ مرزا پر اگر بقول مرزا پر کوئی جھوٹ بولے تو مرزا کہتے ہیں اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے، اور مرزا کہتا ہے یہ جھوٹ ثابت کرو، ایک ایک جھوٹ ثابت کرو ورنہ تم نے اپنی دنیا آخرت خراب کر دی۔ تو مرزا نے صحابہ پر جو جھوٹ بولے ہیں، جھوٹے الزامات لگائے ہیں، کیا مرزا کو 80 کوڑے ہر الزام پر نہیں لگانے چاہیے؟ کیا مرزا نے صحابہ پر جھوٹے الزامات لگا کر اپنی دنیا آخرت خراب نہیں کی؟ مرزا کو اپنی عزت کا تو بڑا خیال ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں مذہبی شخصیت ہوں، مجھ پر اگر الزام لگاؤ گے لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے۔ کیا صحابہ پر الزام لگانے سے مسلمانوں کے دل چھلنی نہیں ہوتے؟ پھر مرزا نے کہا اٹھاؤ ابن حجر کی کتابیں اسماء و رجال کی۔ تو ابن حجر کی کس کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں جو مرزا نے کی ہیں کہ جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اسی طرح ان کے نام اعمال میں ایک رتی نیکی نہیں ہے؟ یہ باتیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کس کتاب میں لکھی ہیں؟ تو یہ بھی مرزے کی بہت بڑی چول ہے، اور یہاں مرزا نے ایک نہیں بلکہ کئی چولیں ماری ہیں، کئی جھوٹ بولے ہیں، کئی جھوٹے الزام لگائے ہیں اور تشریف اٹھا کر یہ چولیں ماری ہیں۔ تو اب بتائیں علمی طریقے سے تشریف کس کی لال ہوئی ہے اور کس درجے کی لال ہوئی ہے، کس لیول کی لال ہوئی ہے؟ یہ فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ میرے خیال میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اتنی مثالیں کافی ہیں، ورنہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اور بھی مثالیں اسی حوالے سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور تشریف کے متعلق جو تاثر پہلے ہم نے ڈسپلے کرایا ہے، اسی طرح کا تاثر صرف ایک نہیں کئی لوگوں نے اس تاثر کا اظہار کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے اسکرین پر وہ تاثرات ڈسپلے کرا دیتے ہیں، آپ خود پڑھ لیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔